شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی کو ہاسپٹل لایا۔ میں اب ڈاکٹر کو کیا بولتا کہ رات میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا ہے۔ ڈاکٹر میری بیوی کو لے کر اندر روم میں گیا اور واپس آ کر مجھے کہا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں پتا تھا کہ اس کی پہلی رات ہے، اس کے ساتھ آرام سے کرنا تھا، لیکن تم نے تو… میرا نام عمران ہے اور میں 25 سال کا ہوں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ گھر میں میرے 5 افراد ہیں، ایک میری بہن، 2 ہم بھائی اور میری امی ابو رہتے ہیں۔ بہن بھائی میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے دوسرے بھائی کا نام عمران ہے اور بہن کا نام زویا ہے۔ میرے ابو سرکاری ملازم تھے لیکن اب ریٹائر ہو گئے تھے اور میری امی ہاؤس وائف ہے، سارا دن گھر پہ ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اب میں اچھی سے نوکری کی تلاش میں تھا۔ فی الحال تو میں گھر پہ رہتا تھا۔ میری بہن بھی جوان ہو گئی تھی اور میرا بھائی 20 سال کا تھا، وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ میری ایک گرل فرینڈ تھی جس کا نام کرن تھا، وہ یونیورسٹی میں میری گرل فرینڈ بنی تھی اور میں سے شادی کرنے والا تھا۔ اب انتظار میں تھا کہ میری کوئی اچھی سی نوکری لگ جائے۔ میری بہن بھی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، وہ کزن زاد بھائی تھا، اس کا نام آصف تھا اور وہ بھی ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میری بہن زویا اس سے بس ہنس ہنس کر بات کرتی تھی اور گھر میں سب کو پتا تھا کہ زویا آصف کو پسند کرتی ہے۔ ہم کراچی میں رہتے اور ہم اوپن مائنڈ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری فیملی میں یہ بات پوری نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑکی کا جہاں دل کرے وہ شادی کر سکتی ہے اور لڑکے کا بھی اسی آزادی کا میں نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کافی تھی، مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سگریٹ پینے کے لیے اپنی چھت پہ گیا تو دیکھا میری بہن زویا وہاں کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے۔ میرے لیے عام سی بات تھی کیونکہ میری بہن کے پاس فون تھا، وہ کسی نہ کسی سے بات کرتی رہتی تھی۔ میں نے سیریس نہیں لیا، لیکن جیسے ہی میرے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہے، میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور آصف سے باتیں کر رہی ہوگی۔ وہ آصف کو کہہ رہی تھی جب تم پچھلی بار آئے تھے اور تم نے کیا، میں سمجھ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ میں نے بنا کوئی آواز کی اس کے پیچھے کھڑا رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ اس کو کہہ رہی تھی کہ اگلی دفعہ تم کب آؤ گے؟ میں آج بھی چھت پر بیٹھی ہوں، تم چاہو تو آ جاؤ، میں نیچے آ کے گیٹ کھول دیتی ہوں۔ شاید آصف سے منع کر رہا تھا، میری بہن بہت اصرار کر رہی تھی، شاید اس کا دل کر رہا تھا کہ اس وقت اسے وہ چیز ستا رہی تھی۔ میری بہن نے آصف کی بہت منتیں کی لیکن وہ نہ آیا، اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ پھر میری بہن نے کہا چلو تم آ تو نہیں، کوئی بات نہیں، تم میرے فون پر ایک کام کروا دو۔ آپ سمجھ جاؤ کہ آج میں پہلی بار اپنی بہن کے منہ سے ایسی باتیں سن رہا تھا اور میرا شعر بھی جا گیا تھا اور اب مجھے بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک دم میں اپنی بہن کے سامنے آیا، میں نے کہا زویا کس سے باتیں کری ہو؟ اور وہ بھی اتنی گندی، مجھے دیکھ کے میں نے کہا مجھے تو نیند نہیں آ رہی، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو میری بہن کہنے لگی عمران بھائی مجھے بھی نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں چھت پہ آئی ہوں، آصف سے بات کر رہی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن کو کہا کہ ابھی سے تم نے آصف کے ساتھ سب کچھ کر لیا ہے تو شادی کے بعد کیا کرو گی؟ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری عزت کرنا چھوڑ دے۔ میری بہن نے کہا لگتا ہے آصف بھائی آپ نے سب کچھ سن لیا۔ پھر وہ شرمانے لگی۔ میں نے اسے کہا ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے، تم اس کو منتیں کر رہی تھی لیکن وہ یہاں نہیں آ رہا تھا، تم کہو تو میں پاس ایک اور حل ہے۔ وہ کہنے لگی وہ کیا عمران بھائی؟ میں نے کہا تم چاہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم شوق ہو گئی، کہنے لگی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں۔ پھر میں نے کہا زویا اب زمانہ بدل گیا، اب یہ معمولی باتیں ہیں، تم چاہو تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر اس نے بنا کوئی جواب دیے نیچے چلی گئی۔ وہ جیسے نیچے گئی تو میں ڈر گیا، میں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا بول دیا ہے، وہ کہیں امی اور ابو کو نہ بتا دے۔ اس کے بعد میں کافی پچھتا رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا کرتا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اسی طرح میں نے چھت پہ رات گزاری۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔